بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 رمضان المبارک خلیفہ چہارم امیر المومنین فاتح خیبر شیر خدا داماد رسول سسر فاروق اعظم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، مقام اور شان سے ہر مسلمان واقف ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ کیا ان کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی اور لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر کفار کی طرف سے عمر ابن ود نامی پہلوان جنگجو جو خندق کراس کر کے آ رہا تھا، اس کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے، اس معنی میں کہ خیبر کے اندر 10 قلعے تھے، باقی قلعے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے فتح کیے، اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشوب چشم کے مریض تھے اور وہ اس مہم کے اندر شرکت نہ کر سکے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا اور جھنڈا ان کے حوالے کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے 10ویں قلعے پر حملہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح عطا فرمائی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پر آگے کیا، آپ جنازہ پڑھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ پڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ جس کو حضور علیہ السلام نے مصلی دیا ہے، مصلی ان کے حوالے کیا ہے، ہم اس کو پیچھے نہیں کر سکتے ہیں، یعنی کہ میرے کانوں کے اندر حضور علیہ السلام کا یہ فرمان گونجتا ہے کہ جس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہو، کسی اور کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ مصلی امامت پر آئے۔ یہ حضور علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے درمیان محبت، پیار، الفت اور اسی طرح رحماء بینہم کی تفسیریں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر آتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی اور مشیر خاص رہے۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر آتے ہیں تو ان کے بھی مشیر خاص رہتے ہیں ان کے دور میں۔ پھر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں، امیر المؤمنین بنتے ہیں، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مشیر خاص ہیں۔ اور اسی طرح ایک واقعہ موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کے اندر پہل کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے پہل نہیں کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ کہیں علی ناراض تو نہیں ہے، ان سے پوچھیے آج سلام کے اندر پہل نہیں کی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھی گئی یہ بات تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ناراض نہیں ہوں، بلکہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے اور جنت کے اندر ایک خوبصورت محل دیکھا ہے کہ جو سلام کے اندر پہل کرتا ہے اس کو یہ محل عطا کیا جائے گا۔ تو میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہت سارے انہوں نے فضیلتیں حاصل کی اور ان کے بڑے بڑے مسلمانوں پر احسانات ہیں، یہ فضیلت بھی ان کو مل جائے کہ سلام کے اندر آج یہ ابتدا کر لیں تاکہ یہ فضیلت ان کو حاصل ہو جائے۔ یہ دیکھیے کس قدر آپس باہمی محبت ہے، الفت ہے اور پیار ہے۔ تو اس لیے تمام اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے واقعات کو، ان کی شان کو، ان کے مقام کو مسلمانوں کے سامنے رکھیں، اور تاکہ آنے والی نسلوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، ان کی سیرت اور ان کا کردار ان کے سامنے آئے، اور وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو، کردار کو اپنائیں، ان کے کردار کے اندر، ان کی سیرت کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کی جھلکیاں نظر آئیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
حضرت علی المرتضیٰ صاحب اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مقام کو سمجھنے اور پھر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پہرے کے لیے، ان کی عزت کے دفاع کے لیے ہم کو قبول